آج تو ماشاءاللہ شہر رمضان کی رونقیں بالکل دوبارہ ہو گئی، ایک الگ ہی سما ہے ماشاءاللہ، اور کیوں نہ ہو ہمارے دل کی کیفیت بھی بے شک بالکل ایسا ہی مختلف ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ محسن پاکستان، فخر پاکستان، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق، وہ کچھ شخصیات کہ جس کی وجہ سے ہم سر اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں بھی ایک پاکستانی ہوں اور میں اس قوم سے تعلق رکھتا ہوں جس قوم نے ایسے سپوت دیے ہمیں، ان میں سے ایک موجود ہے جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ وسیم بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے والد صاحب کو بتایا کل کہ میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب آنے والے ہیں، تو میرے والد صاحب نے کہا کہ میرا سلام عرض کر دیجیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایئر کموڈور جمشید ان کا نام ہے۔ ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے انڈر کام کر چکے ہیں۔ جانتا ہوں جی، کہوٹا کی سیکیورٹی جو تھی میں جانتا ہوں، وہ میرے والد صاحب کے انڈر 2 سال رہی، اور ہاں اور مجھے فخر ہے اس بات پر۔ ان 2 سال میں ہمیں اپنے باپ کی شکل بمشکل تمام 2 سے 3 دفعہ دیکھنے کو ملتی تھی، بیکاز سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے۔ اچھا تو جو خطرات تھے نا، جی ہاں، خطرات کوئی کہتا تھا کہ ہندوستان حملہ کر دیتے اسرائیل وغیرہ، جی جی جی، تو وہاں پر تو وہ آپ کو سلام بھیج رہے تھے۔ ایئر ڈیفینس کی یونٹ تھی جی جس کے انچارج ایئر کموڈور ہوتے تھے۔ جی جی جی، اور انہوں نے ماشاء اللہ جب تک رہے، دیکھیے آج تک اس بات کو 35 سال کتنے ہو گئے، 37 سال، آج تک کہوٹے پہ کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ ایک پتھر بھی پھینک سکے، اور ہوگی بھی نہیں انشاءاللہ، ہونے بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا 1984 میں آپ ہم لوگ اس قابل ہو گئے تھے، اور آپ نے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو بتا دیا تھا کہ اب ہم 1 ہفتے کے نوٹس پر کبھی بھی ایٹمی دھماکہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن پھر جب وہ وقت آیا جب واقعی یہ نوبت آئی، بھارت نے دھماکے کیے، پھر وزیر اعظم صاحب نواز شریف تھے، اور جب آپ کو باقاعدہ کہا گیا کہ اب یہ کام ہم نے کرنا ہے، اس سے پہلے پوری کنسلٹیشن پروسیس ہوئی جو کہ آپ بہت دفعہ ریکارڈ پر بھی لا چکے ہیں، آپ نے کچھ رائے دی تھی، کابینہ میں سے کچھ لوگوں کی اور رائے تھی، وہ سارا بات، لیکن جب اس کے بعد آپ سے کہا گیا کہ اب ہم نے یہ کام کرنا ہے، اس وقت ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کیا کیفیت تھی؟ اور جب وہ بٹن دب گیا، جب چاغی کے پہاڑوں کا رنگ تبدیل ہو گیا 28 مئی کو اور پاکستان ایٹمی قوت بن گیا، اس کے بعد ان 2 لمحات نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کیا کیفیت تھی؟ کیفیت شکرانہ کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ جو ذمہ داری تھی وہ پوری ہو گئی۔ کسی قسم کا کوئی گھمنڈ یا تکبر یا کچھ ایسا نہیں تھا، یہی سوچا کہ جس کام کے لیے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ کام کرا دیا، اور خوشی ہو گئی کہ بھائی یہ کام ہو گیا، اب ہمارے سر کی یہ ذمہ داری اتر گئی۔ 84 میں ہی ہم نے یہ کام کر دیا تھا، تو اب جب میں آپ کو بتاؤں جو چیزیں کاغذات پہ نہیں آئی ہیں، جب میں 84 میں خط لے کر گیا، میں نے سوچا کہ ہم رائٹنگ میں لے آئیں، ورنہ یہاں زبانی باتیں ہوتی ہیں کہ کیا تھا نہیں کیا تھا، کس نے کیا کیا کیا۔ صحیح ہے۔ تو ہمارے کرنل رحمان ہوتے تھے ڈائریکٹر سیکورٹی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اب یہ رائٹنگ میں آ جانا چاہیے کہ ہم نے بنا لیا ہے اور یہ جنرل ضیاء کو دے دیں۔ تو میں نے وہ خط بنایا اور لے کے گیا، تو ان وقت ان کی چیف آف اسٹاف ہوتے تھے میاں عبدالوحید جنرل، تو وہ ہمارے دوست تھے، جاننے والے ہیں بہت۔ ان کے پاس گئے، وہ بڑے خوش ہوئے، میں نے ان کو خط دکھایا، فائل میں رکھ کے لگے تھا، ان کے 1 منٹ ٹھہر جائیں، وہ گئے جنرل ضیاء کو دکھایا فوری، جنرل ضیاء نے کہا کہ فوری بلائیں ڈاکٹر صاحب کو، گیا، انہوں نے گلے لگا کے پیشانی چومی اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب بس اللہ کا شکر ہے آج ہمارا دفاع جو ہے ناقابل تذکیر ہو گیا، الحمدللہ، اور وہ آج تک ناقابل تذکیر ہے الحمدللہ۔ تو یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب ہندوستان نے دھماکے کیے، ٹھیک ہے، ہم تو اس قابل تو بہت عرصے سے، تو ہمیں کوئی فکر نہیں 84 سے، اور جنرل ضیاء نے ہندوستان کو خاص طور سے اس کو راجیو گاندھی وغیرہ کو انڈائریکٹلی کہہ بھی دیا تھا۔ اچھا، ہاں، وہ کرکٹ دیکھنے گئے تھے نا کہ بھائی آپ کو شرارت مت کرنا ورنہ اس کا جواب سختی سے دیا جائے گا، پھر جواب میں جو ہوگا وہ شرارت نہیں ہوگی، اس سے بڑھ کر ہوگا۔ ہاں، اور وہ کلکتے کے اخبار میں شاید غالباً ہندو نام تھا اس کا، اس کو بھی کہہ دیا تھا کہ بم بنانے میں کیا پرابلم ہے، ہم چاہیں تو ہم کل بنا لیں اور پھوڑ دیں۔ تو یہ وہ بات تھی۔ بہرحال جب انہوں نے دھماکہ کیا تو وزیر اعظم قازقستان میں تھے، تو وہاں سے فوری سعید مہدی صاحب کا جو ان کے پرنسپل سیکرٹری سے فون آیا کہ جی یہ ہو گیا، تو کیا ہے ہم کب تک کر سکتے ہیں؟ ہم کہ جی 2-4 دن میں ہو سکتا ہے، ہفتہ بھر لگے گا زیادہ زیادہ۔ آئے میٹنگیں وغیرہ ہوئیں، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ نہ کریں کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے ہمارے پاس ہے اور امریکہ سے ہم ایڈ لے لیں گے وغیرہ۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے، جو کہہ رہے تھے ہمیں کرنا چاہیے، اس میں گور ایوب صاحب تھے، میں تھا، شمشاد صاحب تھے، شمشاد احمد، اور وہ انور زاہد صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ صحیح ہے۔ تو وہ ہم لوگوں نے پھر کہا کہ کابینہ میں پورا کنسلٹیشن پروسیس ہوا، اور اس کے بعد فیصلہ میاں صاحب نے کیا۔ دیکھیے بات یہ ہے
کہ میاں صاحب کو بہت بڑی ذمہ داری آ پڑی تھی. جی ہاں. ادھر امریکن سے دوسرے لوگوں کا، ادھر انٹرنل بھی معاملہ تھا اور فیصلہ انہوں نے کرنا تھا. صحیح ہے. بغیر ان کے فیصلے کے نہ ہم کوئی بٹن دبا سکتا تھا نہ کوئی اور دبا سکتا تھا. جب انہوں نے گو ہیڈ دی جبھی یہ ہوا. صحیح. تو وہ جو ایک سلسلہ چلا تھا کہ بھٹو صاحب نے یہ کام شروع کرایا، جنرل ضیاء نے اور غلام صاحب نے اس کو تکمیل پر پہنچایا، تو وہ میاں صاحب نے اس کو کہیے نا کہ آخری جو آئسنگ ہوتی ہے کیک پہ وہ کیا خوب کیا. اچھا لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا اب مطلب ڈاکٹر صاحب سے تو باتیں بندہ کیے جائے وقت گزرنے کا تو احساس ہی نہیں ہوتا، اس لیے میں چاہ رہا ہوں جلدی جلدی اپرچونٹی ملی ہے تو بہت ساری باتیں کر لوں. ڈاکٹر صاحب اس کے بعد آپ کی زندگی میں ظاہر ایک تو بہترین وقت آیا کہ جناب پاکستان ایٹمی قوت، پاکستان ناقابل تسخیر اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان، لیکن پھر آپ کی زندگی کا ایک دوسرا رخ آیا. پاکستان میں ایک گورنمنٹ ٹاپل ہوئی، ایک ڈکٹیٹر آیا، اور وہ ایک ساری سٹوری ہے، میں اس میں دوبارہ نہیں جاتا، لیکن جو لوگ جو سننا چاہتے ہیں آج، جب ایک طویل مشاورت کے بعد اور دباؤ کے بعد آپ سے ایک کہا گیا کہ آپ یعنی کہ جس نے پاکستان کا ایٹمی پروگرام بنایا ہو وہ جائے، کیمرے کے سامنے جائے، پورے پاکستان کے سامنے جائے اور ایک سکرپٹڈ چیز پڑھ دے کہ جس میں، اب مجھے لفظ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ جس میں معافی کا کہا گیا. میں چاہتا ہوں آج آپ قوم کو بتائیں وہ کیا فیلنگ تھی، وہ ایسی کیا نوبت آ گئی تھی کہ آپ نے اس بات پر اپنے آپ کو آمادہ کیا؟ دیکھیے بھائی بات اصلی ہے کہ آپ نے اپنا مفاد دیکھنا تھا، ملک کا مفاد دیکھنا ہوتا ہے. فرض کیجئے کہ مثلا اگر چیف جسٹس کا معاملہ تھا، وہ ان کی ذات تک تھا، اس سے ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا. اگر وہ کہہ بھی دیتے کہ ہاں ریزائن کر دیتے یا انہوں نے نہیں کیا، میرا جو معاملہ تھا وہ ملک کو بہت سخت نقصان پہنچتا. اگر اس وقت جو امریکہ تھا وہ پاگل ہوا ہوا تھا اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے سیکورٹی کاؤنسل سے کوئی ریزولوشن پاس کرا کے اور ہمارے پروگرام کو ملک کو ڈی نیوکلیئرائز کر دے. صحیح ہے. اور وہ پھر کر سکتے تھے بائی فورس، اور سب لوگ چپ مان جاتے. اس وقت بہت گڑبڑ تھی، تو اس لیے ہم نے بہت سوچا. ظفر صاحب بھی تھے، سب تھے. جو انہوں نے ظفر صاحب نے مشورہ دیا کہ آپ نے کوئی سائن مائن کر کے نہیں دینا. ایس ایم ظفر صاحب. جی ہاں. اور چودھری شجاعت صاحب بھی تھے. اور دیکھیے اسی دن چودھری شجاعت صاحب نے بیان دیا تھا کہ جی ڈاکٹر صاحب نے کوئی غلط کام نہیں کیا، انہوں نے ملک کو دوبارہ بچا لیا. بالکل. اسی طرح جنرل بیگ نے ٹی وی پر آ کر کہا، اور تمام لوگوں نے، سب کو پتہ تھا. میرے پڑھنے سے یہ جو مجھے تو پڑھ کے دیا تھا نا، میں نے اس میں صرف یہ کہا کہ ہمارے اٹارنی جنرل تھے مخدوم علی خان صاحب، انہوں نے لکھ دیا. میں نے کہا مخدوم صاحب ہمارے پیارے دوست ہیں، بڑے قابل لائر ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ نے ہر چیز میرے اوپر ہی ڈال دی ہے، کہیں تھوڑی سی گنجائش رکھیں کہ ایسا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اچھا. سب کو پتہ ہے پورے قوم کو. تو ڈاپل میں کہ نہیں، پھر بھی آپ نے یہ ضرور ڈال دیجیے کہ میں نے جو کچھ کیا ملک کی بھلائی کے لیے کیا. ٹھیک ہے. کھڑے ہو جائیے. نہیں تو یہ تو مخدوم صاحب نے وہ ڈال دیا کہ یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا. اور اس کی کوئی اہمیت نہیں. لیکن وہ بیان جب آپ نے ریکارڈ کروایا تھا، وہ بیان ریکارڈ کروانے کے بعد نہیں، دیکھیے میرے ساتھ جو بات ہے نا، لوگوں نے کہا آپ نے دیکھا نہیں یہ بالکل غلط ہے. میں کبھی نہیں رویا. ہمارے یہاں یہ رواج ہی نہیں ہے بھوپال میں کہ ہمارے والد کا انتقال ہو یا والدہ کا انتقال ہو، بھائیوں کا ہم کبھی نہیں روتے. ٹھیک ہے. تو ہم نے کبھی روئے نہ ایک آنسو، اور سوال ہی جھوٹ پیدا نہیں ہوتا کہ ایسے چور کے آگے ہم ڈکٹیٹر کے آگے روتے یا کوئی آنسو بات ہے. سب گواہ ہیں، سب لوگ گواہ تھے، موجود تھے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. تو یہ کیا، لیکن یہ کہ جو دکھ ہوا وہ یہ تھا کہ اس شخص نے وعدہ کیا ہم کہ جی آپ ہمارے ہیرو رہیں گے، اور یہ صرف امریکہ کا پریشر ہٹانے کے لیے کیا ہے. ہم یہ چند دنوں میں واپس آپ کی پوری جو ہے عزت وغیرہ بحال کر دیں گے وہ. لیکن جو ہی میں نے وہ بیان پڑھا گھر آیا تو اس نے ہمارے گھر پہ تالے لگوا دیے، گارڈ بٹھا دیے، ہمارے موبائل لے لیے، ہمارا ٹیلی فون لے لی، کلائن کاٹ دی، ہمارے کمپیوٹر لے لیے سب. اور پھر بہت پریشان کیا، ہمارے بہن بھائیوں کو ملنے نہیں دیا. ہماری بچی، ہمارے 200 گز دور ہماری چھوٹی بچی رہتی تھی نواسیاں، ان کو نہیں ملنے دیے 6 مہینے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ بالکل کوئی بہت ہی سنگ دل ڈکٹیٹر، یعنی بہت ہی کہ کہیں نا بدقوما ایسی حرکت کر سکتا ہے جو اس نے کی. پھر اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے. ہماری تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہمیں تو ملک کی خاطر کیا نہ، ہماری عزت گئی. ابھی بھی اللہ کا شکر ہے پورا ملک اسی طرح محبت کرتا ہے، اور وہ جو ہے اب دیکھیے ذلیل و خوار ہو رہا ہے. تو یہ بات تھی ملک کی خاطر
کیا مجھے بھائی بھائی اس کی کوشش کرنی. دیکھیے ایک فرض تھا جو میں کر سکتا تھا. دیکھیے ہمارے ویل کنسیڈرڈ اوپینین وہ تھا ڈیسیشن کہ ہم ہندوستان چھوڑ کے پاکستان صحیح. ہے. ہمارے ساتھ جتنے بھوپال میں لوگ تھے وہ کوئی فقیر نہیں رہ گئے. صحیح. وہ کوئی بھوکے نہیں مرے. میرے جتنے کلاس فیلو تھے وہ ڈاکٹر بن گئے, انجینئر بن گئے, اچھی نوکریاں اچھے گھر بنا لیے, انہوں نے وہی رہ رہے ہیں ابھی بھی. اور ہم یہاں آئے تو یہ ہوا. تو ایک تھا کہ ہمارا ملک ہے اور ہم نے اس کو بچانا ہے. تو جب میں باہر تھا تو میں نے ایک لمحہ نہیں سوچا یہ جو ٹیکنالوجی تھی $2 بلین کی, میں نے ایک پائی نہیں لی. ارے ماشاءاللہ. میں نے ایک گز زمین نہیں لی, ایک گز زمین نہیں لی حکومت سے, ایک پائی نہیں لی. میں نے ہر چیز مفت دی. میں نے کوئی ان کو بیچی نہیں تھی. وہ میری ٹیکنالوجی میں نے دی ہے نا. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی دوسروں کو دے دی. میں اس کا آرگومنٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں چاہتا کہ یہ معاملہ جلد از جلد ختم ہو جائے. لیکن ہم نے دیکھی سیدھی سادی بات یہ تھی کہ ہم نے NPT سائن نہیں کیا تھا, ہم نے NSG سائن نہیں کیا تھا. ہمارے اوپر کسی قسم کو آبلیگیشن نہیں تھا کہ ہم کسی کو اس بارے میں جواب دیں یا اپنی سب ہمارا اپنا تھا. سب اپنا تھا. جس طرح غلام وہ کہہ دیتے تھے جنرل ضیاء, کوئی ہم سے پوچھتا تھا جنرل ضیاء سے کہ جی آپ کام کریں گے جی کہ نن آف یور بزنس, کیونکہ ہم نے تو ہم نے کوئی NPT وغیرہ سائن نہیں کیا. ہم جو چاہیں کریں وہ ہماری ٹیکنالوجی ہے. صحیح. تو یہ تھا. لیکن یہ شخص کیونکہ ایک طریقے سے پاریا تھا, وہ کہتے نا خارجہ کتا, تو اب چاہتا کس طریقے سے انٹرنیشنلی اس کو لوگ ایکسیپٹ کر لیں. تو اس نے اٹھا کے وہ فوری وہ ایک فون پہ لیٹ گیا اور تمام کالے مان لیے یہ وہ. تو وہ چل کے والی یہ چیزیں ہیں. مجھے جب میں سوچتا ہوں تو میری داڑھی دیکھیے, میں بتاؤں آپ کو جنید بھائی, آپ کی داڑھی باہر ہے, میری داڑھی اندر ہے. ہم بہت پکے مسلمان ہیں, بڑا پکا ایمان ہے ہمارا. میں آپ کو بتاؤں, یہ بات بتانے کی نہیں ہے لیکن بچوں کو بتاؤں تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ ہم بچپن سے ہمیشہ 5 وقت کے نمازی ہیں. 5 کے نہیں 8 وقت کے, سمجھے. ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں, ہم اشراق بھی پڑھتے ہیں, اور ہم چاش بھی پڑھتے ہیں ساتھ میں. اچھا, اور تلاوت روز ہم صبح کرتے ہیں, سمجھے صاحب. تو یہ وہ چیزیں ہیں ہمارے. تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوتا, اور اس کی مرضی کے بغیر آپ کوئی بال بھی کر نہیں کرتے. تو وہ جو ہے نا ما صاحب میں مصیبت اللہ باذن اللہ, ولی بات ہے. اللہ یوسف بنا اللہ ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا. تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اس نے اس کی مرضی ہوتی ہے, امتحان میں ڈالتا ہے. اس نے ہمیں امتحان میں ڈالا, اپنے قریب کر لیا, اپنے قریب کیا. سر آپ یہ دیکھیے نا, ہم میں سے کسی پر اس بات کا کوئی اثر ہے, ہمارے دل میں آج بھی ان کی اتنی ہی محبت ہے, اس میں زیادہ ہو گئی. زیادہ ہے سر. تو ہمیں اس کی فکر ہی نہیں. ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. تاریخ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے اچھا کیا یا برا کیا, اور تاریخ ہماری جیت جی فیصلہ کرے گی انشاءاللہ. اور تاریخ میں بالکل آپ سرخرو ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. www.islamicwaves.com